اللہ وسلم وبارک علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف مسائل الجاہلیہ، اس میں ہم 7واں مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ان لوگوں کو دلیل بناتے تھے جو لوگ بظاہر بڑی طاقتوں والے، بڑی سمجھ بوجھ والے ہیں، اور کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو ایمان اور اسلام برحق نہیں، اگر اسلام برحق دین ہوتا تو یہ لوگ ایمان لے آتے. اس حوالے سے کافی ساری بات ہو چکی ہے. مؤلف رحمہ اللہ اس حوالے سے دلائل دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ یہودی جو ہیں وہ مشرکین کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر نبی آیا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے، اور وہ ہم میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے. جب وہ نبی ہم میں سے آئے گا تو ہم تم سے جو ہے وہ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے. فلما جاءہم، جب وہ نبی آ گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بہ، فلما جاءہم ما عرفوا، جس کو وہ جانتے تھے پہلے سے، انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو آگے مؤلف فرما رہے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو اور اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. جس طرح انہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے برحق، یہ ہمارا صحیح بیٹا ہے، اسی طرح وہ یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا. جب انہوں نے کفر کیا تو مشرکین نے بھی نہیں مانا کہ بھئی یہودیوں کو تو اس چیز کی خبر تھی کہ نبی نے آنے والا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. اگر سچے ہوتے تو کم از کم یہودی تو ایمان لے کر آتے، جو یہودی یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں، کسی کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برحق ہونے کی دلیل یا ناحق اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ برحق ہونے کے اور ایسے دیگر دلائل ہیں جن کو جھٹلانا وہ ناممکن ہے. 8واں مسئلہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستدلال علی بطلان الشیء بأنہ لم یتبعہ الا الضعفاء، کسی چیز کے باطل ہونے کی وہ ایک دلیل یہ بناتے ہیں کہ ان کی پیروی تو صرف کمزور لوگوں نے کی ہے. اگر یہ دین اسلام برحق دین ہوتا تو اس کی پیروی جو ہے وہ طاقتور لوگ کرتے، اس کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ سردار چلتے، اس نبی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈر آتے. لیکن جب دیکھیں اس نبی کے دائیں بائیں دیکھیں، آگے پیچھے دیکھیں، سارے کمزور لوگ ہیں. اسی لیے لوگوں نے نوح علیہ السلام سے بھی کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح علیہ السلام ہم آپ پر کیسے ایمان لے کر آئیں جبکہ آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے قوم میں نیچ لوگ ہیں، جن کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، کم تر لوگ یہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم آپ کی پیروی کس طرح کریں؟ تو کسی طاقتور کی پیروی کرنا کہ طاقتور انسان ہے، سردار ہے، مالدار ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے پیروی نہیں کی تو ہم پیروی نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے اس کو دلیل بنا لینا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم آپ کی کیوں کر آپ کی جو ہے نا وہ پیروی کریں. اور اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کو ذکر کیا صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے. صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے 2 طبقات بن گئے. ایک وہ طبقہ جو بڑے لوگوں کا تھا، جن کو عام زبانوں میں یا آج کی زبان میں کہیں تو سرداروں کا طبقہ، مالداروں کا طبقہ یا چودھریوں کا طبقہ، اور ایک طبقہ جو ہے نا وہ انتہائی کمزور لوگوں کا طبقہ.
تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا وہ ان سے کہتے ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو کمزور تھے، وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ اس پر ایمان لے کر آئے ہو صالح علیہ السلام پر. تو انہوں نے کہا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، بھئی ہم تو بھئی جو یہ پیغام لے کر آئے ہیں، جو ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اب سرداروں نے انہوں نے کہا، وہاں پر اللہ رب العالمین کے الفاظ جو قرآن کریم میں آئے ہیں بڑا خوبصورت جو ہے وہ نقشہ کھینچا. فرمایا اللہ رب العالمین نے قال الملأ الذین استکبروا من قومی للذین استضعفوا، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، بڑے بنے تھے، ان لوگوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، ان کمزوروں سے کہا. لمن آمن منہم، وہ کمزوروں میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ صالح کو جو ہے اس کے رب نے بھیجا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم تو اس پیغام کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. قال الذین استکبروا، تکبر کرنے والوں نے، بڑے لوگوں نے کہا انا بالذی آمنتم به کافرون، جس پر تم کمزور لوگ ایمان لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کر دیتے. اس لیے نہیں کہ یہ پیغام باطل ہے یا یہ پیغام درست نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس پر ایمان لانے والے تم کمزور لوگ ہو، ہم تمہیں تو اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس چیز پر ایمان لے کر آتے ہی نہیں ہیں جس پر تم کمزور لوگ ایمان لے کر آئے ہو. یہی بات جو ہے وہ ان لوگوں نے کی جو مکہ میں مشرک تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو آپ کے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، کسی کے پاس پہننے کو 2 کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر ہے، اس سے وہ جو ہے سطر پہ اسی طرح ڈھانپ نہیں سکتا، کسی کی جو ہے وہ پیون لگے ہوئے ہیں، مال کچھ ہے نہیں، یا غلام ہے یا غریب ہے، یا کون ہے آپ کی پیروی کرنے والے، یا آپ کے ارد گرد خباب نظر آتے ہیں یا بلال نظر آتے ہیں یا صہیب نظر آتے ہیں، جن کی جو ہے نا ہم معاشرے میں جن کو ہم کوئی مقام دیتے نہیں، یا آپ کے ارد گرد پھرنے والے. انؤمن اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا ہم مکہ والوں کے درمیان اللہ کا صرف ان لوگوں پہ احسان ہوئے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کو قبول کر لینا ایک نیکی ہے اللہ کی اور نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، کیا اللہ کا احسان صرف ان کمزور لوگوں پر ہونا تھا؟ یہ سارے کمزور ہیں، کیا یہ لوگ جو ہیں نا ہمارے معاشرے کے درمیان ان پر احسان ہوا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، تم کیا سمجھتے ہو اللہ رب العالمین نہیں جانتا کہ شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے؟ تو اللہ نے شکر گزاروں کو ہدایت دینی تھی، تکبر کرنے والوں کو تو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں. تکبر کرنے والوں کو تو اللہ رب العالمین بے ہدایت رکھتا ہے، ان کے دلوں کو اسلام کی روشنی کے لیے کھولتا ہی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو روک کے رکھو، تھام کے رکھو. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، جن کو نہ پتہ کہ ذکر کیا ہوتا ہے، اذکار کیا ہوتے ہیں، عبادت کیا ہوتا ہے، مسجد کیا ہوتی ہے، فجر کی نماز وہ نہیں، مغرب کی نماز وہ نہیں، عشاء کی نماز وہ نہیں، مست ہیں دنیا کے اندر، ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں رکھنا. تو دین والے کمزور ہی ہوتے ہیں، دین والے غریب ہی ہوتے ہیں، دین والوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو کمزور ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ یریدون وجہہ، اس اللہ کے چہرے کی رضا چاہتے ہیں.
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظروں کو ان سے آگے مت بڑھائے کہ یہ تو غریب ہے بیچارے مدرسے کے بچے، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ فلاں آدمی اس کی اتنی بڑی گاڑی ہے، اس کے ساتھ میں دوستی کروں گا، پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کی طرف لے کر آؤں گا، ایمان کی طرف ہے، اس کو مسلمان کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے۔ ہمارے وہ ساتھی جو ان کو قرآن پڑھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں، میں نے یورپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، پاکستان کے بچوں کو قرآن پڑھانے اس کو لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، میں ادھر کافروں کے اندر دین کا کام کرنا ہے۔ وہ پھر ایک ٹیوشن لیتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو نا گلی محلے میں اور تمہارے یہاں کوئی نہیں ہے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، پھر دوسری ٹیوشن لیتا ہے، پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے ٹیوشن والا قاری کہ مجھے بڑی سی بڑی کوٹھی کے اندر جو ہے نا ٹیوشن لگ جائے میرا، اور میں وہاں جا کر اسے کہہ دو کہ مدرسے میں آئے قرآن پڑھاؤ، مدرسے میں بیٹھو نا، صبح سے لے کے شام تک ہمارے قرہ حضرات بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، بیٹھو نا مدارس کے اندر صبح سے لے کے شام تک پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا ان سے، کیوں؟ مدرسے کے طلباء پہ کون سبق کرے، ایک ادھر پھدک رہا ہے، ایک ادھر چھلانگ مار رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، بڑی ہمت ہے ان اساتذہ کی جو حفظ کا شعبہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس بادشاہ نے کہا تھا نا، جب بغداد سے نکلے امام احمد رحمہ اللہ نے کہا بغداد کو نہ چھوڑو، دنیا بغداد پہ آتی ہے، آپ بغداد کو چھوڑ رہے ہو؟ ان کا نہیں، بس میں اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر آخری عمر میں کہتے تھے کاش میں امام احمد رحمہ اللہ کی بات مان لیتا، بغداد نہ چھوڑتا۔ تو بادشاہ نے، بخارا کے بادشاہ نے کہا نا یہ میرے بچے ہیں، ان کو آ کے گھر محل میں آ کے پڑھاؤ۔ کہا میں تو نہیں پڑھاتا محل میں آ کے، بڑی منتیں، کیا میں نہیں آتا؟ کہا اچھا چلو میں اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہوں، یہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کو نہ بٹھانا، ان کو الگ بٹھانا، یہ بادشاہ کے بچے ہیں۔ کہا میں تب بھی نہیں پڑھاتا، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو مدرسے کے بچوں کے بیچ میں بٹھاؤ گے تو پڑھاؤں گا، نہیں تو نہیں پڑھاتا۔ پھر اس نے نکال دیا، پھر ایک علاقے سے نکلے، دوسرے علاقے سے نکلے، تیسرے علاقے سے نکلتے گئے۔ تو علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کریں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی ان مدرسے والوں سے تو آپ کی نگاہیں آگے نہ جائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ دنیاوی زندگی کی زینت کو چاہتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی پیروی مت کرے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یہ اہل علم فقیر ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں غالباً جب آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف خط بھیجا، فارس کے بادشاہ کی طرف بھی بھیجا، روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا، غسان کے بادشاہ کی طرف بھیجا، حبشہ کے بادشاہ کی طرف، مختلف بادشاہوں کی طرف خط بھیجے کہ اسلام قبول کر لو۔ تو جب ہرقل جو اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر، رومی سلطنت کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس خط گیا، اس نے کہا دیکھو بھئی یہ جس نبی کا خط آیا ہے اس کا کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی مکہ سے ایک قافلہ آئے ہوئے تجارت کا، ان کا لے آؤ ان کو۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو کہا بھی تم میں سے اس نبی کا قریبی ترین رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ کہا جی میں ہوں۔ کہا آگے آ جاؤ، باقیوں کو پیچھے بٹھا دیا۔ کہا جی اگر یہ شخص جھوٹ بولے تو بتا دینا۔ سوال پوچھتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر پوچھا کیا اس نبی کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں یا طاقتور اور سردار قسم کے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں؟ تو کہا نہیں، اس نبی کی پیروی کرنے والے کمزور ہی لوگ ہیں۔ تو بادشاہ نے، جو ہرقل عیسائی تھا اور عیسائی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ انبیاء کی پیروی کمزور لوگ ہی کرتے ہوتے ہیں۔ چند مثالیں ملیں گی ہمیں مالداروں کی جنہوں نے ایمان لے کر اور ایمان ان کا مضبوط رہا، ورنہ انبیاء کی پیروی ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو کسی نے کہہ دیا کہ کہا جی وہ فلاں لڑکا نظر نہیں آتا، کدھر گیا؟ کہا جی وہ علم حدیث پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ کیا کرنا شروع ہو گیا؟ علم حدیث پڑھتا ہے،
علم حدیث سیکھ رہا ہے، کہا ہنئوہ بالفقر، اس کو فقیری کی خوشخبری دے دو۔ کیوں؟ یہ مالداری علماء کا کام ہی نہیں ہے، علماء کا کام ہی نہیں ہے کہ پیسوں میں کھیل رہے ہوں، کروڑوں کی ڈیلیں چل رہی ہوں، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ علماء اور دین والے ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں، اور ان کی کمزوری کو دین کے باطل ہونے پر دلیل بنانا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو جو ہے وہ رد کر دیا قرآن کریم میں، اس بات کو کھل کر اس بات کو جو ہے نا وہ وضاحت کے ساتھ رد کر دی کہ یہ کہنا کہ نبی کے پیروکار کمزور ہیں تو اس لیے ہم ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، تو جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے۔ نبی کے انبیاء کے پیروکار ہمیشہ ہوتے ہی کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ، لیکن ان کی کمزوری کس میں ہوتی ہے؟ مال میں، حیثیت میں، عہدہ نہیں ہوتا ان کے پاس، کوئی منصب نہیں ہوتا ان کے پاس، مالدار نہیں ہوتے، اس لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اور ایمان کے اندر وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ایمانی قوت ان کی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان، مضبوط مسلمان اللہ رب العالمین کو کمزور مسلمان سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اس میں مضبوطی اور طاقتور ہونا کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ایک مال جمع کر کے بندہ مضبوط ہو گیا، اور اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ ایک منصب اور عہدہ مل گیا اس لحاظ سے مضبوط ہو گیا، بلکہ یہ طاقتور ہونا اور یہ مضبوط ہونا یہ ایمان کے اعتبار سے ہے، اور یہ ایمان کے ساتھ ساتھ پھر قوت بدن، کیونکہ قوت بدن سے کیا ہوگا؟ جہاد میں شریک ہوگا تو ایمان کی نصرت کرے گا، ایمان اور اہل ایمان کی جو ہے نا وہ مدد کرے گا۔ ہمارے ہاں ظالموں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ کیے، کیا جی؟ مال کمانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طاقت اور مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ طاقت اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے حدیث کا، یہ آپ کا کھڑا ہوا معنی ہے، یہ دنیا داروں کا کھڑا ہوا معنی ہے۔ یہ جو چاہتے ہیں ہمارے پسند کا ہمیں اسلام ملے، میٹھا میٹھا اسلام، یہ اس 2025 اور 26 کا اسلام جس میں نہ کسی کو غلط کہا جائے، نہ کسی کافر کو کافر کہا جائے، نہ کسی بدعتی کو بدعتی کہا جائے، نہ کسی مشرک کو مشرک کہا جائے، سب اچھے ہیں، سب ٹھیک ہیں، سب مل کے رہو، یہ والا اسلام اللہ کو یہ والا اسلام پسند نہیں ہے، یہ نیا اسلام ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ کمزور لوگ جس چیز کے پیچھے چلیں وہ باطل ہے، اور طاقت اور سردار لوگ جس چیز کے پیچھے چلے وہ حق ہے، اللہ رب العالمین نے اس نظریے کو رد کر دیا اور وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ حق کی پیروی کمزور ہی کرتے ہیں، حق کی پیروی کمزور ہی کرتے ہیں، اور تکبر کرنے والے وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر، تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا۔ اور متکبر حق کو کس طرح مانے گا جبکہ تکبر ہے ہی حق کو ٹکرانا، اور کمزور اور ضعیف جو ہے وہ تکبر کرتا ہے نہیں، اور اس کے پاس تکبر کرنے میں کچھ ہے نہیں۔ تکبر کرنے کو تو امیر کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یعنی امیر کی ناک کو اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ گندگی۔ کان کو دیکھیں، گندگی۔ پیٹ کو دیکھیں، گندگی، ٹھیک ہے۔ شرمگاہ سے یہ انسان 2 مرتبہ نکلا، ایک مرتبہ باپ کی شرمگاہ سے نطفے کی صورت میں، ایک مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے جو ہے وہ بچے کی صورت میں۔ تکبر کرنے کو ہے کیا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ کس پر؟ اس مال پر یا اس عہدے پر جو اس کا ہے ہی نہیں، مال تو وارثوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضعیف کے پاس ویسے تکبر کرنے کو کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے نہ کچھ اور ہے، اس نے تکبر کرنا نہیں ہے، اس نے حق کو مان لینا ہے۔ اور جو امیر ہے وہ تکبر کر کے حق کو ٹکرا دیتا ہے، تو تکبر کرنے والے کو حق ملتا ہی نہیں ہے، نہ علم ملتا ہے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ
علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، نہ تکبر کرنے والا اور نہ شرم کرنے والا. یعنی جو سوال کرنے سے حیا کر جائے، یہ شرم آتی ہے سوال کرنے سے، اس لیے سوال ہی نہیں کرتے. مسئلہ نہیں سمجھ آیا. کیوں؟ سوال کرنے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اس لیے سوال ہی نہیں کیا. تو جو اس طرح کی حیا کر جائے اس کو علم نہیں آئے گا، اور جو تکبر کر جائے اس کو بھی علم نہیں آئے گا. تو علم، ایمان، یہ کن لوگوں کا زیور ہے؟ جو کمزور لوگ ہیں. انبیاء کی پیروی کرنے والے ہی کمزور ہوتے ہیں. تو ان کی کمزوری کو دیکھ کر انسان اس دھوکے میں مت پڑ جائے کہ بھئی یہ کمزور لوگ، غریب لوگ سب جمع ہو گیا، میں ان کے ساتھ کس طرح جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے جنت کو دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں رہنے والوں کی کثرت کو فقیر پایا. دنیا میں فقیر لوگ تو جنت میں پہلے کے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دنیا میں فقیر ہے، جنت میں جو مومن فقراء ہیں وہ جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے. کیوں؟ حساب دینے کو ہے ہی نہیں. مالدار کھڑا ہوا ہے ابھی، ان پیسوں کا حساب، ان پیسوں کا حساب، ان پیسوں کا حساب، ان پیسوں کا حساب. فقیر کدھر؟ سیدھا جنت میں، کچھ ہے ہی نہیں حساب دینے کو اس کے پاس. تو اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان فقراء اور ان جو ہے وہ مسکین اور ہماری نگاہوں میں کمزور لوگ جو علم والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کیونکہ یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والیاں، حدیث پڑھنے والیاں، یہ اللہ والے لوگ ہیں. وَخَاصَّتُهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں زمین پہ. لوگوں نے کہا کون ہیں؟ فرمایا اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. یہ قرآن پڑھنے والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. یعنی کہ ادھر سے بچے نے شرارت کر لیا، سیدھا شاہ صاحب کو، قاری صاحب کو پکڑ لو، جی آپ کے بچے نے یہ شرارت کی، آپ کے بچہ بٹن بند کر رہا تھا، آپ کے بچہ بٹن آن کر رہا تھا، آپ کے بچہ یہاں سے یوں گیا، آپ کے بچے نے سانس کیوں لیا. اب تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مدرسے کے بچے ہیں بیٹے سانس کیوں لے رہے. گھر میں اپنے بچے جو ہیں جس طرح کی اوٹ پٹاک بندروں والی حرکت کر لے، ہم کہتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں جی بچہ ہے، یہی تو عمر ہے اس کی کھیلنے والی، ہنستے رہو. مدرسے کا بچہ تھوڑا سا چھلانگ لگا دے، نہیں جی یہ آپ نے ان کو تمیز نہیں سکھائی بھی قاری صاحب. اس دن جو ہے نا وہ بچے نا یہاں پہ پیچھے تھوڑا سا بھاگ گئے، تو حالانکہ وہ باہر کے بچے تھے، ہمارے جامعے کے بھی نہیں تھے. میں نماز پڑھا کے نکلا، بندے نے پکڑ لی، آپ بچوں کو تمیز نہیں سکھاتے؟ خیریت ہے، کیا ہوا؟ بچے بھاگ رہے تھے، مسجد میں شور ہوتا ہے، ان کے بچوں کا جو ہے مسجد میں آنا بند کر دیں. ٹھیک ہے آج آنا بند کر دیں گے مسجد میں. بچہ جب 20 سال کا ہوگا، 25 سال کا ہوگا، پھر آئیں گے. بچے کو دم کر دیں جی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا. پہلے خود ان کے لیے دروازے بند کرو مسجد کے، پھر کہو جی بچے کو دم کر دے نماز نہیں پڑھنے آتا. تو دم کی ضرورت ہے تمہیں، اللہ کے بندو. اللہ رب العالمین ہمیں کمزور مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں علم اور ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زمانہ جاہلیت کے حرکات و عقائد سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.